افسوس کی بات ہے قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی، یہی وہ مبارک مقام ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی خاطر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کی خاطر صلاح الدین ایوبی نے اپنا ایک لشکر تشکیل دیا تھا، جس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا، اور جس کی خاطر لاکھوں، میں ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاکھوں لوگوں نے مسجد اقصی کی حفاظت کی خاطر اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آج مسجد اقصی کیا یتیم ہو گئی ہے؟ کیا مسجد اقصی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے 1.5 ارب جو مسلمان ہیں وہ اپاہج ہو گئے ہیں؟ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کیا مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ مسلمانوں کی وہ فوج کہاں گئی؟ کہاں ہے وہ آپ کا ایٹم بم؟ کہاں ہے وہ آپ کی فوج؟ کہاں ہے وہ آپ کا جذبہ جہاد؟ کہاں ہے وہ آپ کے نعرے؟ کہاں ہے وہ آپ کا قرآن؟ کہاں ہے وہ آپ کے احادیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حفاظت کا درس دیا تھا؟ یہ مسجد اقصی یہودیوں کی نہیں ہے، یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں نے اس کے لیے جانیں قربان کی ہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دیا ہے، اپنے خون سے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور آج ایسے دور میں جب مسلمانوں کے پاس تمام کے تمام وسائل ہیں، مسلمان بہت کچھ کر سکتے ہیں، دنیا سے مالا مال وہ ملک، وہ عرب ممالک، آج ان کی غیرت کہاں سو گئی ہے؟ عرب ملکوں کو کیا یاد نہیں آتا کہ مسجد اقصی کی حفاظت ان کی ذمہ داری تھی؟ بدقسمتی یہ ہے، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی ناظرین کرام، فلسطین کے لوگ پاکستان کی فوج کو پکارتے ہیں، فلسطین کے لوگ پاکستان کی عوام کو پکارتے ہیں، فلسطین کے لوگ پاکستان کو پکارتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا ایٹمی ملک ہے، اسلامی دنیا کا فخر ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان جس کے دل میں کلمہ طیبہ ہے وہ فخر کرتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں کے پاس ایٹم بم ہے۔ لیکن کیا پاکستان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ فلسطین کی حفاظت کرے؟ کیا آخر ہم مسلمان جو مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل ہم کس طرح سے یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر بھینسیں باندھی جائیں، ہماری مسجد کے اندر شراب رکھی جائے، ہماری مسجد کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے، مصلی کی بے حرمتی کی جائے؟ ہم کیسے یہ برداشت کر لیتے ہیں؟ ہمارا خون آخر کیوں نہیں گرم ہوتا؟ ہم کیوں غیرت نہیں کھاتے؟ ہمارے اندر وہ حیا کہاں چلی گئی ہے؟ ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ کون آئے گا؟ کیا صلاح الدین ایوبی کے صرف نام ہی ہم نے دینے ہیں؟ کیا صرف ہم یہی کہنے کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم سیدنا عمر کو مانتے ہیں؟ کیا ہم صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دینے کے لیے؟ آج رسول اکرم مسجد اقصی کی جو حفاظت ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے، تو دوسری طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی، اور جس مقام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس مقام کی حفاظت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک شہر مدینہ ہے اس کی طرح ہے، اور پھر یہ قبلہ اول ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جانے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آخر ہماری غیرت کب جاگے گی؟ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر بندے کو سوچنا ہوگا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج فلسطینی ہماری بہنیں جن کی عمریں 13 سال ہیں، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 7 سال ہیں، 5 سال کی بچیاں ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے کنکر اٹھائے ہوتے ہیں، یہودیوں کو مارتے ہیں۔ لیکن ہم کیوں نہیں مار سکتے ہیں؟ ہم جی بھی رہے ہیں، ہمارے پاس جسم بھی ہے، اور ہم سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری بہنیں فلسطین کے اندر کس طرح سے کن اذیتوں کا شکار ہیں۔ یہودی بچوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، اور یہودی وہاں کی خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بچیوں کے ساتھ وہ بچیاں ہاتھ میں کنکر ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسی تصاویر دیکھی ہیں کہ یہودی گولیاں چلاتے ہیں زر عام، عورتوں کے دوپٹے کھینچتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ کتنے ہزاروں قیدی ہیں فلسطینی جو اس وقت یہودیوں کی جیل میں ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آخر کہاں ہماری غیرت مر گئی ہے؟ ہم کب جاگیں گے؟ ناظرین کرام، یہ اسلام اور مسلمان، یہ کلمہ طیبہ، یہ قرآن، یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری عبادتیں، یہ صرف اور صرف ہماری ذاتی مقصد کے لیے ہیں؟
اسلام کا درس یہ نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف نماز پڑھ لیں اور آپ کا کام ختم, آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے. اسلام صرف ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, حج کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, بس. اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے. اصل زندگی یہ ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی پر جب ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہماری ایک مقدس زمین کو جلایا جا رہا ہے, ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ اصل کام ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. آج ہم کیوں درد محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں درد محسوس کرنا ہوگا. ناظرین کرام, آج مسجد اقصی ہے. خدا نخواستہ نیتن یاہو جیت گیا ہے, اور نیتن یاہو صدی کی جو سب سے بڑی ڈیل ہے جس کے مطابق فلسطین یعنی مسجد اقصی پر قبضہ بھی کرنا ہے, اگر نیتن یاہو مسجد اقصی کو گرا دیتا ہے, جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, نیچے سے کھدائی جاری ہے, مسجد اقصی کو گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور پھر ہمارے پاس کیا رہے گا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لیے؟ امت آ کر حساب مانگے گی آج ہم سے, جو آج ہم جی رہے ہیں 2019 کے اندر, تو امت آ کر ہم سے حساب مانگے گی. ہمیں اٹھنا ہوگا, ہمیں کچھ کرنا ہوگا, ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم میں سے ہر کسی کا گھر اسی طرح سے اجڑ جائے. اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے.